ایک دور تھا جب نیلگوں بادلوں کے بیچ ایک ایسا جادوئی محل تھا جو صرف صبح کی روشنی میں چمکتا تھا۔ اس محل میں رہتی تھی ایک پیاری مگر خاموش سی شہزادی اناہیرا۔ وہ حسین تھی، نازک تھی، مگر اس کی سب سے خاص چیز اس کا دل تھا، ایک ایسا دل جو خالص محبت کی تلاش میں دھڑکتا تھا۔ محل کی دیواریں سونے سے بنی تھیں مگر اس کے اندر تنہائی بسی ہوئی تھی۔ ہر روز وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور دور کہیں دیکھتی، جیسے کوئی اسے بلاتا ہو، کوئی جسے وہ پہچانتی نہ ہو مگر محسوس کرتی ہو۔ پہلا اشارہ، خوابوں کا اجنبی۔ ایک رات جب چاند محل کی چھتوں پر چاندنی بکھیر رہا تھا، شہزادی نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک شہزادہ دھند میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا نیلا پتھر تھا۔ وہ بولا، تم محبت ڈھونڈ رہی ہو اور محبت تمہیں بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ شہزادی چونک کر اٹھی مگر دل کی دھڑکن میں ایک نیا احساس تھا، یہ خواب نہیں، کوئی اشارہ تھا۔ اگلی صبح وہ محل کے جنگل کی طرف گئی۔ وہاں ایک جادوئی جھیل تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دل کا سچ دکھاتی ہے۔ جھیل کے پانی میں اس نے اپنا عکس دیکھا اور پھر اچانک اس کے پاس وہی نیلا پتھر نمودار ہوا جو خواب والے شہزادے کے ہاتھ میں تھا۔ پتھر پر ایک نقش ابھرا، جس محبت کی تم تلاش میں ہو وہ بادشاہتوں میں نہیں، جادو میں نہیں، دل کے سچ میں ہے۔ شہزادی کے دل میں ایک نیا سفر جنم لے چکا تھا۔ شہزادی نے اپنا محل، اپنی نوکرانیاں، اپنی حفاظت سب چھوڑ دی، صرف نیلا پتھر لے کر وہ روشن جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ جنگل میں جادو تھا، درخت باتیں کرتے، روشنی ہوا کے ساتھ ناچتی اور ہر سمت سے کوئی سرگوشی کرتی آواز آتی۔ محبت بہادروں کو ملتی ہے۔ راستہ لمبا تھا مگر اناہیرا کا دل پرعزم تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک سائے کا عفریت رہتا تھا، وہ ہر مسافر کا خوف جان لیتا تھا۔ اس نے شہزادی کو گھیر لیا۔ محبت چاہتی ہو، پہلے اپنے خوف سے لڑو۔ اناہیرا کانپ رہی تھی مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے نیلا پتھر بلند کیا، پتھر سے روشنی پھوٹی اور سائے بکھرنے لگے۔ عفریت نے چلا کر کہا، تم خوف جیت چکی ہو، اب تم محبت کے قریب ہو۔ شہزادی ایک لمبے پل تک پہنچی جو بادلوں کے بیچ معلق تھا۔ لکھا تھا، صرف وہ لوگ گزر سکتے ہیں جو اپنے دل پر شک نہ کریں۔ پل ہل رہا تھا، نیچے گہری کھائی تھی مگر اس نے قدم رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چلتی گئی۔ اس کا یقین جادو بن چکا تھا۔ پل روشن ہوا اور راستہ کھل گیا۔ پل کے آخر میں ایک جادوئی وادی تھی، وہاں وہی خوابوں والا شہزادہ کھڑا تھا، شہزادہ ایلین۔ مگر وہ شہزادہ نہیں، ایک انسان تھا جس پر صدیوں پرانی جادوئی لعنت تھی۔ وہ صرف ان لوگوں کے خوابوں میں آ سکتا تھا جن کے دل سچے ہوں۔ ایلین نے کہا، میں تمہیں خوابوں میں دیکھتا تھا، تم محبت ڈھونڈ رہی تھی اور میں آزادی، تم نے مجھے بیدار کر دیا۔ شہزادی کے دل نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ نیلا پتھر اب شدید روشنی سے چمک رہا تھا۔ شہزادی نے اسے ایلین کے ہاتھ میں رکھا۔ پتھر تھر تھرایا، پھر ہوا میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس کے ساتھ ایلین کی لعنت بھی ختم ہو گئی۔ وہ مکمل انسان بن گیا۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں میں شکرگزاری، محبت اور تقدیر کی روشنی۔ اناہیرا، تم نے مجھے آزاد کیا۔ محل والوں نے جب شہزادی کو واپس آتے دیکھا تو وہ حیران تھے۔ اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی، پیار کی وارث تھی۔ شہزادہ ایلین کے ساتھ اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ محبت ملی تھی، جادو سے نہیں، خوابوں سے نہیں، بلکہ ایک سچے دل کی ہمت سے۔